بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے۔ 0332869467 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ محکمہ صحت میں ایک آفیسر تھے اور ایک ریٹائر لائف گزار رہے تھے، اور ان کے بچوں کے ساتھ کچھ معاملات تھے، کچھ جادو جنات کے، کچھ نظر بد کے۔ تو جب میں وہاں پہنچا، ظہر کا وقت تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ دیندار باشرہ آدمی، نیک صالح، تہجد گزار۔ ایک ٹانگ میں تھوڑی سی تکلیف بھی تھی ان کو۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی کبھی کسی نے نظر اتاری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تو آپ کی جب کسی نے نظر نہیں اتاری تو آپ نے تو اپنے بیٹے کی بھی نظر نہیں اتاری ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نظر کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا کہ رشتہ کرو، مرچیں لے آؤ، سرخ گول مرچیں، وہ میں نے ان سے منگوائیں، اور 9 دانے میں نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور سر سے ایسے ایک، پھر ایسے 2، ان کے سر سے گھمانا شروع کیے۔ 9 دفعہ ان کو گھمایا۔ مثلا یہ اوپر سر سے شروع کیا نا، یعنی کہ ایسے سر سے شروع کیا، تو یہ 1، پھر یہ ایسے 2۔ تو یہ میں نے کی 9 دفعہ گھما کے وہ، اور پھر ان کے بیٹے کو بھی میں نے کہا ان کو ذرا جلا دو۔ تو جب انہوں نے چولہے پہ رکھ کے ان کو جلایا تو کوئی مرچوں کی تیزی اور کوئی اس کی خوشبو یا ناک کو نہیں چڑھی، کچھ بھی نہیں، بڑی سخت نظر تھی۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ مرچوں کو جلائیں تو مرچیں ذرا ناک میں، بندے کی ناک میں بہت دھنی والی شکل بن جاتی ہے، اور چھینکی اور مرچیں اور پانی، کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے اپنی نانی یاد آ گئی۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، میری نانی کا بھی میری نظر اتار دی کرتی تھی، پڑھتی تھی ساتھ میں، چیل دی کہاں، گما رہی ہوتی تھی ساتھ میں، پڑھ، چیل دی کہاں دی، ماں دی، پیو دی، حق دی، ہمسائے دی، بلی دی، چوہے دی، سب دی نظر لے جائے، یعنی کہ انسانوں کی بھی، جنات کی بھی، دوسری ہوائی مخلوقات کی بھی۔ تو میں جان بوجھ کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتا تھا ان کو، اور وہ غصے سے دیکھتی تھی، ایسے میری نظر سے اوپر سے دیکھتی تھیں، غصے سے نظر عینک پیچھے کر کے۔ تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان کو تنگ کرنے کا، وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے ہم لوگ۔ تو نظر بد کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں میں تو ہر دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میری تو نظر لگتی نہیں، میری تو نظر ہی بڑی صاف ہے، یہ تو بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے۔ بھائی جان، انبیاء کرام کے علاوہ سب کی نظر لگتی ہے۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو، کسی بھی چیز کو، انسان کو، کسی جانور کو، کسی کھانے کی چیز کو، کسی کے گھر کو، کسی کے لباس کو، کسی چھوٹے بچے کو، کچھ بھی، تو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کم از کم ماشاء اللہ پڑھو، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پڑھو، ماشاء اللہ کم از کم پڑھیں۔ ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ہر کوئی کہتا ہے، ماں کہتی ہے میری تھوڑی نظر لگتی ہے، اور بھائی ماں کی بھی نظر لگتی ہے، باپ کی بھی نظر لگتی ہے، حسد سے بھی نظر لگتی ہے، محبت سے بھی نظر لگتی ہے، انسان کی خود کی بھی نظر خود کو لگ جاتی ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو، آپ نے کہا آج تو میں بہت حسین لگ رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، آپ نے سوچا شاید اس کی نظر لگی، شاید اس کی نظر لگی، یہ نہیں پتہ کہ اپنی ہی نظر لگی ہے۔ تو ہمیں صحیح سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا وہ نظر بد ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہائے اتنا خوبصورت اونٹ، اور اونٹ ادھر ہی گر جاتا ہے، اس کی جان پہ بن جاتی ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، پھر مالک فٹافٹ اس کو چھری پھیر کے ذبح کرتا ہے، ہانڈی میں چلا گیا۔ حضور کی حدیث ہے وہ نظر بد ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے، مطلب عروج سے نیچے آ جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ اور ایک دفعہ آپ اپنے صاحب کے ساتھ کہیں سے گزر فرما رہے تھے، تو ایک جگہ پہ قبرستان آئے، راستے میں آپ رک گئے، اور آپ نے فرمایا یہاں پہ اکثر لوگ، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے، یعنی کہ مر گئے۔ جادو سے، جنات سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دشمنی سے، بد فطرتی سے زیادہ سخت چیز جو ہے وہ نظر بد ہے۔ اصحابہ کرام کو نظر لگ جاتی تھی۔ ایک اصحابی رسول نے اپنی قمیض تبدیل کیا، اتاری، تو دوسرے صحابی نے دیکھ کے اس کی تعریف کی، اور وہ وہیں پہ گر گئے، وہیں پہ وہ بیمار ہو گئے، ان کی کیفیت خراب ہو گئی، شاید وہ بے ہوش ہی ہو گئے۔
بڑی مشکل سے وہ، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ہوش میں تو آئے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو اس بات سب کو پتہ چل گیا کہ فلاں صحابی نے دیکھ کے یہ تبصرہ کیا، تو اس کے بعد یہ صحابی گر گئے جنہوں نے قمیض اتاری تھی. حضور تک بات پہنچی، حضور نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر غسل کروایا اس کو. اس مرد کو کہا، صحابی رسول کو جس کی نظر لگی تھی، اس کو کہا کہ اپنی جانگھوں کا پانی غسل کا پانی اور بغلوں کے غسل کا پانی یہ دو. اس کو ایک برتن میں بٹھا کے غسل کروایا گیا، اور وہ جو برتن کا پانی تھا اس سے جس کو نظر لگی تھی پھر اس کو غسل کروائے گا، تو اس کی نظر اتری. تو نظر بد کو ہم ایزی سمجھتے ہیں کہ ایسی چھوٹی سی تو بات ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. نظر بد اتارنی آسان کام نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں پہ کراچی میں ہمارے علاقے میں ایک بابا ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا ایوب کاکا. تو وہ نا بخیے کی نظر اتار دو، اس کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. کسی کو کھانے پہ نظر لگ گئی، پھر کبھی کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا اس چیز کو، تو وہ نظر اتارتے تھے. جب اتارتے تھے تو ان کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی. تو نظر اتروانا ایک فن ہے، نظر اتارنا سیکھ لیجئے. میں سب کو اجازت دے رہا ہوں، پلیز اس کی وجہ سے فون مت کیجیے گا کہ ایسے اتارنی ہے کہ ایسے اتارنی ہے. جو مرچیں ہیں وہ کلاک وائز پھیرنی ہے کہ اینٹی کلاک وائز پھیرنی ہے. سرخ چاہیے کہ ہری چاہیے؟ بھائی ثابت لال گول مرچ چاہیے، کم از کم وہ 9 دانے ہوں، اور ان 9 دانوں کو 9 دفعہ سر کے اوپر سے گھمائیں گے آپ، جس کے اوپر نظر کا شک ہے آپ کو. پھر اس کے بعد اس کو چولہے پہ پلیسنگ کریں گے برنر کے اوپر اور جلا دیں گے. یہ سب کو کچھ پڑھ ہی نہیں ہے، میں آپ کو ویسے اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کو اس کو ایسے کر لیجئے. تو یا پھر میری نانی کی طرح پڑھو، ماں دی بھੈਣ دی، نانے دی نانی دی، حق دی ہمسائے دی، بھੈਣ دی بھرا دی، چیل دی، کان دی، بلی دی، چوہے دی، جتنی بھی نظر لگے سب کی اتر جائے، جل جائے. وہ سارے کا سارا ہمارا عورت تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم اپنے اوپر سے اس کو ان مرچوں کو پھیرتے ہیں، تو وہ مرچیں ساری نظر بد کا اثر اپنے اوپر لے لیتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں. دنیا میں جو بھی جہاں کہیں بھی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور اگر نظر بدی اتر جائے نا تو آپ کا رزق کے معاملات ٹھیک، گھر میں امن امان ٹھیک، گھر میں سکون، اور گھر سے نحوستوں کے اثرات ختم. نظر اتارتے ہی رہیں. وہ ہمارے یہاں پہ وہ چاچی نیفا ہوتی تھی، اللہ انہیں زندگی دے، تنی کی امی. وہ چاچی نا، ہم دیکھتے تھے چھوٹا سا کوئی بچہ ان کے خاندان میں بچہ پیدا ہوا، اس کو کوئی نہلایا دھلایا 2 5 10 20 دن کا، یا مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا. تو جب وہ کہیں جانے لگے ہیں، نہلایا دھلایا، اس کو اچھے کپڑے پہنانے لگے ہیں، تو کپڑے پہنانے سے پہلے کلے توے کی کالک لے کے نا شہادت والی انگلی پہ، تو بچے کے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جمع کا نشان بنا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو کپڑے پہنا دیتے. اس سے بھی نظر نہیں لگتی تھی بچے کو. سورہ یہ جو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دینے سے بھی نظر نہیں لگتی. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں پہ 95% جو مسائل ہیں وہ جادو، جنات، نحوستوں اور نظر بد کی وجہ سے ہیں. 5-6% ہی بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اور اس کا دوائیوں سے علاج ہو جاتا ہے. لیکن یہ والا علاج ہم کرتے نہیں جو 95% کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو نظر بد سے بچنے کے لیے اب اس کو آپ کہیں جائیں گے، کسی سے سیکھیں گے، کوئی نظر اتارے گا نہیں. نظر بد سے پردے کی وجہ سے بھی، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے. تو نظر بد پہ اور بہت بولنے کی ضرورت ہے، ابھی بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہماری ماؤں کو سمجھ دے. اب تو 50-60 سال کی عورت کو بھی پوچھو نظر بد کیسے اتارتے تو اس کو چنا بھی معلوم نہیں ہے، اس کو آتی ہی نہیں اتارنی. اب وہ پھنسے ہی ہوئے نظر بد، نظر بد در نظر بد در نظر بد میں. اس میں سے کون نکالے، کون کام یہ کرے؟ ہم جب کسی کی نظر اتارتے ہیں تو میں کہتا ہوں کبھی کسی ماں نے تمہاری نظر اتاری ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر بھی تم کو ہم سے محبت تو ہوگی نہیں، پھر بھی تم کو تو ماں سے ہی محبت ہوگی جس کو نظر اتارنے بھی نہیں آتی. شکر گزار بھی تم نہیں ہوگے کسی بندے کے جو آپ کی نظر اتار کے آپ کو اس تکلیف میں سے نکال رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کل عالم کو نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے ہمیں نظر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس جنجال میں سے نکال دے، ہمیں آسان زندگی، برکت والی زندگی عطا فرمائے. شکریہ.